اب فلسطین کے لوگ اپنا ملک چاہتے ہیں، اس لیے 1964 میں ایک وہ جماعت بناتے ہیں جس کو وہ نام دیتے ہیں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جس کو PLO بھی کہتے ہیں۔ اس جماعت کا مین کام تھا فلسطین کو اسرائیل سے واپس لینا اور ان کو ان کی سرزمین دلوانا۔ اب آتی ہے 1967 کی عرب اور اسرائیل وار۔ یہ جنگ 6 دنوں تک چلی، لیکن اس جنگ میں بھی عربوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسرائیل نے مصر کا جو ایریا پہلے قبضہ کیا تھا دوبارہ قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ ویسٹ بینک اور غازہ پٹی کا ایریا تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن دوبارہ بیچ میں پڑتا ہے اور مصر کا جو ایریا تھا وہ تو واپس ہو جاتا ہے، لیکن باقی ایریا اسرائیل ہی کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب اس کے 2 سال بعد 1969 میں یاسر عرفات PLO کے چیئرمین بن جاتے ہیں۔ اب جو عرب ممالک ہیں وہ آ جاتے ہیں بیک فوٹ پہ۔ اب اصل لڑائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے PLO اور اسرائیل کے درمیان۔ اب بات کرتے ہیں جی یوم کپور وار کی، جو کہ 6 اکتوبر 1973 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ 1967 کی جنگ تھی، جو کہ 6 دن تک جاری رہی، جس میں عربوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے ایک طرف تو مصر کے سنائی پنسلا پر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف شام کے گولان ہائٹ پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ جارڈن کے حصے ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب کی بار اکتوبر 1973 میں مصر نے سوئز کنال پار کر لی اور اپنے سنائی پنسلا پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف سیریا یعنی شام نے بھی اپنے گولان ہائٹ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے شروع میں اسرائیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن پھر جنگ شدت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان پیس ٹاک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور مصر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل نے مصر کا جو ایریا قبضہ کیا تھا وہ اس کو واپس دے دیتا ہے۔ مصر اور اسرائیل پرائم منسٹر کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی 2 سال بعد مصر کے پرائم منسٹر، جن کا نام انور السادات تھا، کو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کی طرف سے اسیسینیٹ یعنی مار دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1964 میں فلسطین کے لوگوں نے PLO کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی، اس جماعت کو 1974 میں یونائٹڈ نیشن میں ریکگنیشن مل جاتی ہے۔ اب 1967 سے 1980 تک 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غازہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس دوران اسرائیل میں رہنے والے کئی یہودی ویسٹ بینک میں اپنی کالونیز اسٹیبلش کرنے لگ جاتے ہیں، سیٹلمنٹ بنانے لگ جاتے ہیں اور پرماننٹلی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اسرائیل کی گورنمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر گھروں کی قیمتیں کم ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے وہ چیپ ہاؤسنگ کی وجہ سے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس نیشنلزم کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جاتے ہیں، اور اس طرح جیوز کی ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اللیگل جو ہے وہ مانتی ہے، کیونکہ یہ سیٹلمنٹ UN کے پارٹیشن پلان کے خلاف ہوتی ہے اور فلسطین کے لوگ اس کو کولونائزیشن مانتے ہیں، اور بیسیکلی فلسطین کے ملک میں کولونائزیشن کی جا رہی ہے اسرائیلیوں کی۔ اس کے بعد 1992 میں اسرائیل میں ایک پرائم منسٹر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایٹزک رابین۔ یہ کہتا ہے کہ PLO جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہے صرف اپنا ملک مانگتے ہیں، تو ان کو ان کا ملک جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اسرائیل جو ہے وہ PLO کو آفیشلی جو ہے ریکگنائز کر لیتا ہے، اور دوسری طرف جو PLO ہے وہ بھی ریٹن فارم میں اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتی ہے۔ اور یہاں ہوتے ہیں 1993 کے اوسلو اکارڈ۔ اور پہلی بار یہ دونوں ساتھ مل کر بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم ملک کو تقسیم کر سکتے ہیں اور کیسے ہم فلسطین ملک بنا سکتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ پہلی بار 1994 میں فلسطین کی حکومت قائم کی جاتی ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی۔ لیکن اس ٹائم تک ویسٹ بینک کے بہت سے ایریے میں اسرائیل نے اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹ بنا لی تھی، جس کو اسرائیل کی حکومت نے بھی سپورٹ کیا تھا، تو فلسطین کے لوگ بہت ہی کم ایریے میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں رہ رہے ہیں، تو ویسٹ بینک کے ایریے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ایریا A، B اور C۔ ایریا A والے وہ ایریا ہوں گے جہاں فلسطین کی حکومت اپنا کنٹرول رکھے گی، ایریا B والے حصے وہ ہوں گے جو دونوں حکومتیں مل کر کنٹرول کریں گی، اور ایریا C جہاں پر اسرائیلی حکومت اپنا کنٹرول رکھے گی۔ یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ریالٹی میں جو فلسطینی ہیں ان کو صرف چند گنے چنے ٹکڑے ہی ملتے ہیں، کچھ ویسٹ بینک میں اور غازہ میں، جہاں پر وہ اپنا ملک بنا سکیں گے۔ لیکن اس ٹائم تک اسرائیل اور فلسطین بہت قریب پہنچ چکے ہیں ایک پیس سلوشن نکالنے کے، جس کی وجہ سے 1994 میں یاسر عرفات اور ایٹزک رابین کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے۔
لیکن انفارچونیٹلی پوری سچویشن بدل جاتی ہے جب 1995 میں ایکسٹریم رائٹ ونگ کے جوئش لوگ وہ اپنے پرائم منسٹر کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس ایکسٹریم رائٹ ونگ کے لوگوں کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فلسطین میں ایک اور رائٹ ونگ کی جماعت حماس بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ PLO کمپرومائز کر رہے ہیں اور بہت سیکولر بن رہے ہیں۔ آبویسلی جب پیس ٹریٹی ہوتی ہے 1994 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو ایک طرف تو جوئش لوگ اپنے پرائم منسٹر سے نفرت کرتے ہیں اور دوسری طرف حماس والے لوگ بھی PLO سے ناخوش ہوتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جا کے کمپرومائز کیا۔ اس طرح پولرائزیشن بڑھنے لگتی ہے اور 1995 کے بعد دونوں سائڈز کے لوگوں میں نفرت بڑھنے لگتی ہے اور 2002 تک سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور اب اسرائیل کے لوگ جو ویسٹ بینک میں کالونیاں بنا چکے ہیں، اب اپنی کالونیوں کے گرد بڑی بڑی دیواریں بنانے لگتے ہیں اور وہاں سیکیورٹی تعینات کر دی جاتی ہے اور چیک پوائنٹ بنا دیے جاتے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کا رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب 2006 میں حماس فلسطین میں الیکشن لڑتا ہے اور PLO کو جو ہے وہ ہرا دیتا ہے، لیکن بڑے کم مارجن سے۔ 132 سیٹوں میں سے 74 سیٹیں جو ہے حماس جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن 2007 میں ان دونوں پارٹیز کے درمیان سول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی انٹرنلی فلسطین میں لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ 2007 میں اس جنگ کو بیٹل آف غازہ کہا جاتا ہے اور فلسطین کا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو غازہ اسٹرپ ہے وہاں اب حماس کا کنٹرول ہے اور ویسٹ بینک والی جگہ پر PLO کی حکومت رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ویسٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ کالونائزیشن کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی جو ہے وہاں پہ سیٹلمنٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کلیشز جو ہے اس میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی 7 اکتوبر 2023 کی۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلی سویلین جانوں کا نقصان ایک سانحہ تھا اور ذمہ داروں سے کوئی ہمدردی نہیں، مگر بدلے میں غزہ کے شہریوں کی زندگی کو جہنم بنا دینا، جہاں 1 مہینے سے خوراک، صاف پانی اور طبی سامان کی کمی اور سویلین علاقوں میں بلا تفریق بم گرانا اور بہت بڑی تعداد میں بچوں کو قتل کرنا ایک غیر انسانی رویے سے قطعی کم نہیں اور قابل افسوس ہے۔ یہ سب کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ایسے میں خاموشی کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیل کے اقدامات کسی ایک ذمہ دار ریاست کے اقدام نہیں ہو سکتے اور اس کی انٹرنیشنل لیول پہ مذمت ہونی چاہیے، اور ابھی سیز فائر ہی اس سانحے کا حل ہے۔ اس لیے یونائٹڈ نیشن کو اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلوشن کیا نکل سکتا ہے؟ اب فلسطین کے نقشے کو دیکھیں۔ ویسٹ بینک میں یہ ملک اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہے کہ اگر آج اس ملک کو الگ حکومت دے بھی دی جائے تو کیسے ایگزسٹ کر پائے گا یہ ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں؟ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ فارمولا ہی اس مسئلے کا حل ہے، جو کہ 1967 کی بیسس پر اس ایریے کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اسرائیل اور فلسطین کی بیسس پر، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے 1947 کی بیسس پر، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے مطابق ہے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حل نکل سکتا ہے اس کرائسس کا؟ کس طرح دونوں ملکوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔